اس کے علاوہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں چاہے مارے جائیں، شہید ہو جائیں۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ لیں، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو آپ کو اپنے 72 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بیعت نہیں کی تھی سر، اور آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ میں نے ظالم کو نہیں ماننا، شہید کر دیے گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ بہت بڑا ملنے والا ہے آخر۔ تو وہ عظیم لوگ ہیں۔ آپ کو ٹیپو سلطان کے بارے میں بتاتا ہوں، مسلمانوں کے بہت بڑے مجاہد تھے۔ جب وہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو انہیں کہا گیا کہ انگریز اب تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں، آپ شہید ہو جائیں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کچھ سپاہیوں نے کہا، آپ نے کہا نہیں، ان کا قول ہے بہت زبردست کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کہ میں شہید ہونا چاہوں گا لیکن میں بھاگوں گا نہیں، میں ظالم کے خلاف لڑوں گا۔ اسی طرح میں نے کہا ہے کہ عظیم لوگ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، امت کے لیے سوچتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے کپڑوں پہ درجنوں پیوند ہوتے تھے، ٹکڑے لگے ہوتے تھے، جوڑ جوڑ کے کپڑے پھٹ جاتے تھے، پھر اسی کے پھر پہنتے تھے، لیکن کسی کا حق نہیں مارتے تھے، اور لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اور لوگوں کے کپڑوں کا خیال رکھتے تھے، ان کی روٹی اور غذا کا خیال رکھتے تھے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں، دن رات کام کیا، آپ نے بیماری کو چھپا دیا تاکہ پاکستان بن سکے۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری عمر جو ہے وہ غربت میں گزاری، لیکن شاعری لکھی تاکہ جو امت ہے اس کو جگایا جا سکے۔ آپ نے عبدالستاریدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہوگا بکس میں، اور سنا بھی ہوگا۔ کتنے عظیم انسان تھے، انسانیت کا سوچا انہوں نے، خود کو امیر نہیں کیا، پوری دنیا میں مشہور ہیں انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، ان کی ایدھی ایمبولینس بھی مشہور ہے۔ انسانیت کی خدمت میں وہ بہت آگے تھے۔ نیلسن منڈیلا مسلمان نہیں تھے لیکن جنوبی افریقہ کے بہت بڑے لیڈر تھے، 27 سال جیل میں رہے۔ ایک نسلی امتیاز کا قانون تھا، اپارٹھائڈ، اس کے خلاف لڑتے لڑتے 27 سال قید میں رہے، لیکن جب باہر نکلے تو کہا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا اور میں اپنے اندر سے نفرت کو نکال کے آیا ہوں، اور پھر کہا کہ اگر میں نفرت اپنے دل میں رکھتا ہوں تو اس کا مطلب میں پھر سے قید رہوں گا۔ کتنی عظیم بات ہے۔ تو عظیم لوگ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ عمران خان کو دیکھیں، موجودہ دور کے بہت بڑے لیڈر ہیں۔ پہلے انہوں نے ملک کے لیے کرکٹ کھیلی زبردست طریقے سے اور ملک کا نام روشن کیا، ورلڈ کپ جتوایا، پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہسپتال بنایا جہاں پہ غریب امیر لوگوں کا علاج ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سیاست میں آئے اور کرپشن کے خلاف اور انصاف کے لیے علم بلند کیا، اور آج وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ تم ہارتے تب ہو جب تم ہار مان لیتے ہو، ہار نہیں ماننی۔ تو یہ عظیم لوگوں کا شیوا ہے۔ بابا میں کیسے عظیم بن سکتا ہوں؟ عظیم بننا نہیں ہوتا بیٹے، یہ جو خوبیاں ہیں یہ اپنانا ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ خوبیاں اپنا لیتے ہیں تو عظمت خود آپ کے پیچھے آتی ہے اور آپ عظیم بن جاتے ہیں، اور پھر یہاں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ عظیم لوگوں میں، عظیم انسانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو بیٹا اپنی ذات کے لیے نہیں سوچنا، دوسروں کے لیے سوچنا ہے، پھر آپ انشاءاللہ عظیم بنتے جائیں گے، عظمت خود بخود آپ کے پیچھے آتی جائے گی۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے؟ ہاں جی سوری بابا، میں آئندہ آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاباش بیٹے، چلو جائیں اب پڑھیں، شاباش۔